نماز میں رفع الیدین سے متعلق سوال کر رہے ہیں، اور سوال سے ظاہر ہے کہ شاید ان کی مراد یہی ہے کہ رکوع سے پہلے جو رفع الیدین ہوتا ہے اور رکوع کے بعد جو رفع الیدین ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ جو پہلا رفع الیدین ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کا، اس پہ تو سب کا تقریباً اتفاق ہے۔ بہرحال کچھ اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ وہ پہلے رفع الیدین کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن عام طور سے اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلا رفع الیدین ثابت ہے۔ بھائی صاحب دلیل پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، کہیں پر یہ ذکر ہے؟ تو دیکھیے بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایتیں آئی ہیں رفع الیدین کی، خاص طور سے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے حدیث کی، صحیح بخاری، اس میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے جس میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ کر بتائی، اور آپ نے پہلی بار رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے وقت کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، اور 2 رکعت کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو بھی رفع الیدین کیا۔ اور اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد آخر میں روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتوں کو منسوب کیا، یعنی یہ بتایا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو نماز پڑھ کر بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں، ان میں اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ میں صرف اس ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رفع الیدین ثابت ہے۔ اب اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ جو 4 جگہیں ہیں، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت کے بعد جب 4 رکعت یا 3 رکعت کی نماز ہو تو تشہد میں 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس سے اٹھتے ہوئے جو تیسری رکعت ہوتی ہے تو اس وقت جو رفع الیدین ہے یہ 4 رفع الیدین ہیں۔ یہ 4 رفع الیدین نماز میں صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہیں، اور اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا ایسی روایتیں ہیں جن میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ وہ نماز والا ان 4 میں سے کوئی رفع الیدین مراد ہو۔ تو جب یہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے تو اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، اور احناف کے علاوہ تقریباً تمام اہل علم، تمام محدثین، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں رفع الیدین ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، جزء رفع الیدین، یعنی رفع الیدین سے متعلق جتنی احادیث ہیں، آثار ہیں، صحابہ کے جو افعال ہیں، ان سب کو اس میں جمع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انہوں نے جن جن بڑے بڑے علماء سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے جو مشائخ ہیں، سب کا یہ ماننا ہے کہ رفع الیدین نماز میں ثابت ہے، اس لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ محض ضد میں یا یہ کہ پرانے زمانے سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اسی پر اصرار کرنا، اسی پر جمے رہنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جب صحیح بخاری کی حدیث سے اور بہت ساری کتب حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہوگی اور اس کے ثبوت میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کر دیا تھا، جبکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ اس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات رفع الیدین کیا ہے، اس بات کا ثبوت دکھائیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب بنتا تھا جب کوئی ایسی روایت ہوتی جو اس کے خلاف موجود ہوتی، یعنی کسی روایت میں یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو دونوں حدیثیں ٹکراتی تو وہاں پہ یہ سوال بن سکتا تھا کہ بھائی کب کرتے تھے، پہلے کرتے تھے، بعد میں کرتے تھے۔ لیکن جب یک طرفہ روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رفع الیدین کرنے کی روایتیں ہیں، تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ آپ پوری زندگی اس بات کا ثبوت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے جو بیان کر دیا، وہ پوری زندگی ہی پر محمول ہے۔ مثال کے طور پر خود اسی روایت میں دیکھیے، پہلا جو رفع الیدین ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں 4 رفع الیدین ہے۔ جو پہلا رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ سے متعلق، اب کیا کوئی شخص کسی حدیث میں یہ دکھا سکتا ہے جس میں یہ صراحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رفع الیدین پوری حیات کیا، جب سے نماز کا حکم ہوا
تب سے لے کر وفات تک یہ پہلا رفع الیدین کرتے رہے، اس کی وضاحت کوئی دکھا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں جو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اس کا انداز یہی ہوتا ہے، اس کے بیان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نقل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کچھ مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو راوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ابتدائی وقت کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، پھر منسوخ ہو گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، ایسا ہوا۔ یہ صحابی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحابی اس کو بتا دیتا ہے۔ لیکن اگر صحابی کوئی عمل روایت کرے اور اس روایت کے بارے میں یہ کنفرم نہ کرے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ پہلے کا تھا، بیچ کا تھا، بعد کا تھا، تو اسے پوری زندگی پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ اسی روایت میں جو پہلا رفع الیدین ہے اسے پوری زندگی پر محمول کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو فرسٹ رفع الیدین ہے، پہلا رفع الیدین ہے، اس کے تعلق سے آپ یہ دلیل دکھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات اس کو کیا؟ بلکہ نماز کے اور بھی جو بہت سارے چیزیں ہیں، بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے افعال ہیں، ان کے تعلق سے بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ پوری زندگی اس کو دکھاؤ۔ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، ابھی کچھ لوگ سینے پہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ اس سے نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ کہاں باندھنا ہے اس بات کو ایک طرف رکھیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کو نماز کی حالت میں باندھنا ہے یا چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ امام مالک کی ہم بات نہیں کرتے، امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے مالکیہ، ان میں سے کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے، جبکہ ان کے برخلاف جو دیگر مذاہب والے ہیں، دیگر اہل علم ہیں، ان کا ماننا ہے کہ نہیں، نماز میں ہاتھ باندھیں گے۔ اب کہاں باندھیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن باندھنے پر اتفاق ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھیں گے۔ تو اب جو لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، کیا ان سے یہ سوال کرنا مناسب ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ باندھتے تھے؟ کوئی مالکی آ کے ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ باندھتے تھے؟ کوئی ایسی حدیث بتاؤ جس میں وضاحت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ باندھتے تھے، تو آپ کہاں سے وضاحت پیش کریں گے؟ اور جن روایتوں میں صحابہ کرام نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھتے تھے، ان روایتوں میں صحابہ کرام نے یہ وضاحت نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہاتھ باندھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام یہ وضاحت نہیں کرتے، جو زندگی بھر کا عمل ہوتا ہے اس میں صحابہ کرام یہ وضاحت ہی نہیں کرتے کہ وہ زندگی بھر کا تھا۔ جو بعض وقت کے لیے عمل ہوتا ہے اسی میں وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ شروع کا تھا، فلاں جگہ کا تھا، آخر کا تھا، لیکن جو پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے روایات میں، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل منقول ہوگا تو بائی ڈیفالٹ اسے تا حیات ہی مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ صرف رفع الیدین کا نہیں ہے، میں نے ایک مثال دے دیا پہلے رفع الیدین کی بھی، اسی طرح سے مثال دے دیا نماز میں ہاتھ باندھنے کی بھی۔ اسی طرح سے آپ غور کریں گے تو ہزاروں مسائل ہیں کہ ان میں صحابہ کرام کی روایتیں، تابعین کی روایتیں، روات کی روایتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں میں صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کوئی یہ وضاحت نہیں کرتا کہ یہ کب کا ہے، کب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری حیات کا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے بعد اس کے برخلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے محدثین نے، بلکہ امت کی اکثریت نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اس لیے عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل ترک کر دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر کوئی شخص ناسمجھی میں ایسا کر رہا ہے تو اس کا معاملہ شاید ہلکا ہے، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ صرف اس کے نماز کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس کے ایمان اور اسلام کا بھی ہو جائے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر عمدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پا جانے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد اگر اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ حدیث سامنے آ گئی ہے اور صحیح ثابت ہو گئی ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو۔